بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگیال۔ ناظرین 16/9/2022 آزاد کشمیر کے 7 اسسٹنٹ کمشنرز کے تبادلہ جات کیے جاتے ہیں، جن میں اسسٹنٹ کمشنر راولہ کوٹ صداقت خان کو راولہ کوٹ سے کوٹری تعینات کیا جاتا ہے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر کوٹری نعیم اختر چودھری کو کوٹری سے نکیال تعینات کیا جاتا ہے۔ اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ 16/9/2022 کو اسی نمبر پر اسی تاریخ کو ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، جس میں اسسٹنٹ کمشنر راولہ کوٹ صداقت خان کو راولہ کوٹ سے نکیال تعینات کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے نوٹیفیکیشن میں اسسٹنٹ کمشنر کوٹری نعیم اختر چودھری کا کوئی دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے نوٹیفیکیشن کے مطابق باقی 6 کا تبادلہ دوسرے میں بھی اسی طرح کیا گیا ہے۔ اب یہ متعلقہ ادارہ اور حکومت بتا سکتی ہے کہ جب پہلا نوٹیفیکیشن کیا تو دوسرا نوٹیفیکیشن کرنے کی کیا وجہ تھی، اور بعض فیس بک میں مختلف لوگ رائے دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلا نوٹیفیکیشن فیک تھا۔ یہ بھی حکومت یا ادارہ بتا سکتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اسی تاریخ اور اسی دستخط کو سامنے رکھ کر کوئی فیک نوٹیفیکیشن کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا گیا ہے تو کیا متعلقہ ادارہ اور حکومت جس نے یہ فیک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کو منظر عام پر لائے گی؟ اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر صداقت خان اور اسسٹنٹ کمشنر نعیم اختر چودھری کا جو تبادلہ ہوا، اس میں کھوریٹا کے عوام جو بالخصوص راجپوت قبیلہ اور جاٹ قبیلے کے لوگ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اس تبادلے کو لے کر لوگ مختلف رائے دے رہے ہیں۔ وہ برادریزم کی رائے بھی ہے، وہ مسلم لیگ نون اور موجودہ PTI کی حکومت، اس کو بھی مینشن کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اگر جو لوگ اس چیز کو ایسے ہوا دے رہے ہیں، یہ بھی معاشرے میں ایک غلط ہوا ہمیں ایک غلط طرف لے کر جا رہی ہے۔ فیس بک صارفین کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں ایک صارف نے فیس بک پر ایک پوسٹ وائرل کی، جس میں تھا کہ AC کوٹری کے تبادلے کی تبدیلی پر بہت سے دوستوں کی پوسٹر دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ایک برادری کے خلاف کتنا بغض بھرا ہوا ہے۔ یہاں AC کی کرسی 2 سال سے لوگ برجما رہے ہیں اور اس پر کوئی نہیں بولتا رہا۔ یہ کھلا تضاد نہیں، جس پر مختلف لوگوں نے اپنے کمنٹس کرنا شروع کر دیے۔ صارف کی پوسٹ پر ایک شخص نے کمنٹ کیا، یہ تو پہلی دفعہ اندازہ ہوا جتنا بخار برادری کا آپ کی برادری کو ہے اتنا کسی میں نہیں۔ ایک اور صارف پھر اسی صارف نے کمنٹ کرنے والے کو جواب دیا، پہلی بار جو ملی ہے اتنا تو حق بنتا ہے۔ مزید اس میں کمنٹس کا جب سلسلہ ہوا تو اس میں ایک اور صارف نے لکھا، جناب 2 سال نہیں ہوئے تھے، صرف 2 دن بھی برداشت ختم ہو گئی تھی تو 2 ماہ تو ہونے دیتے۔ ایک صارف نے اس پر کمنٹ کیا کہ یہ محکمے کو پہلے سوچنا تھا، یہ روایت لینڈ ریونیو نے پہلی بار بنائی ہے، 2 دن کے بعد ہی تبادلہ۔ اس پر کمنٹ آیا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ایک صاحب نے کمنٹ کیا، پہلے نوٹیفیکیشن میں تبادلہ نکیال ہی ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، مگر اب سوال تو ہوں گے کیوں یہ مذاق کیا گیا؟ ایک اور صاحب نے کہا، جو بھی کیا ہمارے دونوں افسران کا مذاق بنایا، جس کا افسوس ہے۔ نعیم صاحب نے کوٹلی اور صداقت صاحب نے مظفر آباد اور راولہ کوٹ میں بہت زبردست اقدامات کیے۔ ناظرین اسی طرح کمنٹس کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک نے لکھا کہ آپ کا مطلب ہے وزراء چیف سیکرٹری سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ ایک صارف نے کمنٹ کیا کہ جناب کس جگہ میں نے برادری کا نام لیا ہے؟ تبادلے آپ کی حکومت کر رہی ہے اور پھر منسوخ بھی کر رہی ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں برادری ازم کے ناسور کو ختم کریں، آپ کی حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ناظرین ایک صارف نے کمنٹ کیا، سوال یہ ہے کہ اگر کوٹلی تبادلہ نہیں ہوا تھا تو چارج کیوں دیا گیا، اور اگر نوٹیفیکیشن جعلی تھا تو متعلقہ اداروں کو فوراً ایکشن لیتے ہوئے جعلی نوٹیفیکیشن پبلش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں عوام کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے۔ نعیم چودھری اور راجہ صداقت دونوں قابل آفیسرز اور وادی بنا کی پہچان ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے نہ کہ تذلیل۔ ایک صارف نے لکھا کہ AC صاحبان کے تبادلے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، لیکن شاید حقیقت سے کوئی آگاہ نہیں ہے۔ راکم نے بھی گزشتہ روز تبادلہ جات پر ایک پوسٹ کی تھی، صداقت صاحب نے چارج سنبھال لیا، لیکن بعد ازاں ایک اور نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا جس پر تحقیق کرنے کے بعد جیسا مجھے کسی ذمہ دار نے بتایا کہ سروسز نے پہلے نوٹیفیکیشن کو جعلی قرار دیا اور ٹیمپرنگ زدہ قرار دیا ہے، اور اس پر انکوائری بھی ہو رہی ہے، ایسا کس نے کیا اور کیوں کیا وغیرہ، اور تبادلہ جات ملازمت کا حصہ ہوتے ہیں۔ دونوں نامور مجسٹریٹ صاحبان کا تعلق وادی بنا سے ہے اور جو ہمارے لیے کسی فخر سے کم نہیں، لہٰذا برادریزم کو ہوا دینا غیر مناسب ہے اور اصلی حالات سے سب بے خبر ہیں۔
اصل میں محکمہ سروسز نے جو تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اس میں اے سی صداقت کو نکال لگایا گیا ہے، لیکن اس نوٹیفیکیشن کو فیس بک میں تبدیل کر کے فیک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اس نوٹیفیکیشن کی ٹیمپرنگ کر کے محکمہ سروسز کی جانب سے جاری شدہ ظاہر کر کے آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی، جو قابل مذمت ہے۔ ایک شخص نے جواب دیا کہ اگر مان بھی لیا جائے فیک تھا تو اے سی صاحبان کو بھی نہیں پتہ چلا فیک ہے، اصل کہانی کچھ اور ہے۔ ہاں اب کسی کے کھاتے میں ڈالنا ہی ہے نا۔ ناظرین، ایک صارف نے سوشل میڈیا میں پوسٹ وائرل کی لمحہ فکریہ چند دن پہلے اپنے ایک قریبی دوست کی تحریر پڑھی، جس میں انہوں نے یہ عرض کی کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بیرون ملک کیوں جا رہے ہیں؟ بندہ ناچیز کی کم عقلی گوش گزار ہے۔ ہمارے ملک آزاد کشمیر میں انتظامی عہدوں میں چیف سیکرٹری آئی جی پولیس کے بعد سب سے بڑا عہدہ سیکرٹری کا ہوتا ہے، جو باکمال صلاحیتوں کی بنیاد پر یہاں تک پہنچتے ہیں۔ گزشتہ شب محکمہ سروس کے 2 نوٹیفیکیشن نظر سے گزرے، ایک ہی تاریخ کے 2 نوٹیفیکیشن ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اس کو محکمہ کی غلطی تصور کی جائے یا پھر میں بھی روایتی ہو کر وہی برادریزم کا سوچوں، یعنی حکومتی دباؤ یا اعلیٰ عہدیداروں کی نااہلی۔ اگر ضلعی انتظامیہ افسر بھی ان کارروائیوں سے محفوظ نہیں ہیں تو پھر یہ نوجوان کس بنیاد پر اس ملک میں رہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری نوجوان نسل دل برداشتہ ہو کر دائرۂ غیر میں جوک در جوک کوچ کر رہی ہے۔ کیا ہم لوگ ذات پات سے بالاتر ہو کر اس معاشرے کے لیے کام نہیں کر سکتے؟ کیا یہ نوجوان جو محنت و مشقت سے یہاں تک پہنچے ہیں یہ تصحیح کے لائق ہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ ایسے ہی اپنے نوجوانوں کو ذلت امیز زندگی گزارنے پر مجبور کرے گا؟ غلطی معاف۔ نیچے انہوں نے لکھا احباب سے رائے درکار ہے۔ تو ناظرین، یہ مختلف سوشل میڈیا پر پوسٹ وائرل کی گئی، اس میں کمنٹس ہم نے آپ کو سنائے۔ آگے فیصلہ کرنا حکومت اور متعلقہ ادارے کا کام ہے کہ کون سا نوٹیفیکیشن غلط ہے، کون سا صحیح۔